صاحبزادہ عبد الرسول صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے پوتے حضرت صاحبزادہ محمد بلال الرسول للہ نقشبندی مجددی کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے پیارے نانا جان کے متعلق ہمیں اپنے ملفوظات سے روشناس فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام معزز مہمان، خصوصی طور پہ حضرت خواجہ صاحب، آج آپ تمام لوگ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں۔ میرے نانا جان کے کل پہ تشریف لائے ہیں اور میں آپ لوگوں کا تقریر کے بعد تو شکر گزار ہوں گا ہی، لیکن پہلے بھی ہوں، جس طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جان ہوتے تھے تو کبھی سوچنا نہیں پڑا تھا کہ تقریر کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ایسی مدد، ایسی توجہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے مجھے سنا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو بے حال ہو گئے ہیں۔ آپ کی نظر قلب سے میں ایک چیز شروع کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں چونکہ کوئی گھر کی باتیں کروں گا، آپ کے ساتھ گزرے وقت کی باتیں کروں گا۔ تقریباً میری عمر تھی 15 سال۔ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ عیدی بڑی دیتے ہیں۔ آپ کے گھر بھی اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، تو میں اب حضرت صاحب جتنے لوگ ادھر بیٹھک میں آپ کی جاتے ہیں، بیٹھک کا دروازہ کھولوں کہ بابا جان ابھی اٹھے نہیں ہیں، فارغ نہیں ہوئی مریدوں سے، تاکہ میں اپنی عیدی لے لوں، پھر بند کر دوں، پھر کھولوں، پھر بند کر دوں، 2-3 دفعہ یہ رہا۔ آخر کر آپ فرماتے ہیں دور سے اشارہ کر کے ایسے، جیسے آپ کا ایک خاص طریقہ تھا، آندھا پہ میں جیسی اندر آئے کہتے ہیں تیرا دل عیدی لینے تھے، تو عیدی تو بغیر نہیں بن سکنا، اے لے کے بن۔ میں ادھر ہی ندامت، شرمندہ کہ آپ کو اس چیز کا کیسے علم ہو گیا ہے۔ پھر رمضان شریف میں آپ نے میری ڈیوٹی لگائی، کیونکہ آپ کو اپنی اولاد میں سے بھی وہی شخص پسند تھا جس کے پاس علم ہو، کیونکہ حضرت خواجہ قصوری اور اعلیٰ حضرت للہ نے علم پہ خاص توجہ دی ہے۔ حتیٰ کہ آپ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت للہ کہ میرا مرید ہو ہی نہیں وہ بندہ سکتا جو علم سے خالی ہو۔ ابھی بھی آپ ان کی جانشین دیکھ لیں جو اگلی رو میں بیٹھے ہیں، کوئی شخص آپ کو علم سے خالی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تم نے روزانہ حدیثیں پڑھنی ہیں، اور مجھے احتشام الرسول صاحب اور مظفر روزانہ سکھایا کرتے تھے کہ اردو میں کیسے صحیح لکھنا ہے، بولنا ہے، پڑھنا ہے، الفاظ کو کیسے صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے، اور میں روزانہ ان سے سیکھتا تھا۔ اور پھر دور حدیث میں شام کو رمضان شریف کے پاس پچھلے سال روزانہ بیان کیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح مراقبہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی روٹین تھی، نماز فجر کے بعد خاتمہ خواجگان مراقبہ ہوا، میں بھی بیٹھا ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ روزانہ ایسی 20-30 منٹ بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، پتہ تو چلتا نہیں ہے بابا جان توجہ کس کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، ہماری طرف تو کبھی توجہ نہیں کیا حضرت صاحب نے۔ یہ خیال ہی آیا، گیا واپس جا کے سو گیا، اٹھا تو احتشام الرسول صاحب نے مجھے ایک کتاب دی جو تھی رسالہ ثلاثہ ضروریہ، جس میں جوابات لکھے ہوئے ہیں مختلف، جو قاری عبید اللہ صاحب نے سوال کیے اور آپ حضرت صاحب نے جواب دیے، اور ساتھ فرمایا کہ اس کے قد سے یہ باتیں بہت اونچی ہیں، لیکن اس کو کہنا کتاب دے کے کہ میرے پاس آئے۔ میں بیٹھک میں گیا تو بابا جی نے کہا پہلا سوال پڑھ۔ میں نے پہلا سوال پڑھا، پھر روزانہ مجھے ایک سوال پڑھاتے جس کا خلاصہ یہی تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو توجہ میں کچھ نظر آئے، کچھ پتہ چلے یا توجہ ہو، اس کا احساس ہو۔ توجہ ہوتی رہتی ہے بزرگوں کی۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو توجہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس دن میں اور ڈر گیا۔ کہتے ہیں نا خدا تعالیٰ سے وہی انسان ڈرتا ہے جس کو اس کی خدائی کا علم ہوتا ہے۔
عام انسان کو کیا پتا؟ تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں بابا جی کی عقیدت کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے مخطوبات میں فرمایا ہے، جو حضرت خواجہ قصوری فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ جو تعویذ ہے وہ اثر انداز ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر اپنے پیر سے محبت عقیدت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور آپ لوگوں کو بات سناؤں میں، کل ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں ایک چیز ایسی پڑھ رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو اپنا حصہ لیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ میں تو چلے اولاد ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے یا جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے ہر وقت ذکر چلتا رہتا تھا، کیا وہ صبح فجر کا وقت ہو، کیا وہ شام ہو، کیا وہ دور حدیث ہو، کیا وہ رمضان شریف میں تو چلیں ایک روٹین بنی ہی ہوتی ہے، لیکن کتنے وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ پھر وعدے کے آپ کتنے پابند تھے۔ سن 2008 کی بات ہے، ہم کوکھر بالا گئے جہاں پہ سیمنٹ فیکٹری ہے، وہاں ایک شخص نے آپ کی دعوت کی ہوئی تھی، دوپہر کا کھانا، بارش کے باعث گاڑی آگے نہیں جا سک رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے عرض کی جو ساتھ مرید تھے کہ حضور رستہ بہت خراب ہے، آپ آگے نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے میں جاؤں گا، اور آپ آگے گئے۔ سب سے آگے میں چل رہا تھا، پہلے میں گرا، میرے سر سے لے کے نیچے پاؤں تک کپڑے مٹیوں مٹ ہو گئے کیچڑ سے، اور آپ کے آخر میں قمیض بھی کیچڑ سے بھر گئی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ یہ تھی آپ کی مخلوق سے محبت، اور وعدے جو فرض ہے ادا کرنا، آپ نے اس کی کتنی پابندی کی۔ حضرت صاحب کی تعلیمات میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا۔ تو آپ کو خیر میں نے آپ کی توجہ اور نگاہ کی بات بتا دی ہے۔ اب میں اپنی ادھر تقریر ختم کروں گا ایک شعر کے ساتھ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور وہ تقدیر ایسی تھی جب آپ کی نگاہ ہوئی پتہ چلا کہ نہیں آپ کی توجہ ہے، نظر قلب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔